الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن اور اگر یمسس پہنچائے، وہ پہنچائے، یہاں پہ فاعل جو ہے وہ لفظ اللہ ہے، تو وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اگر پہنچائے، کاف جو ہے اس کا معنی ہے تجھے، اگر پہنچائے تجھے، کون پہنچانے والا؟ اس فعل کا فاعل کون ہے؟ وہ آگے موجود ہے، اللہ، اللہ، اگر پہنچائے اللہ تبارک و تعالی تجھے، کاف کا معنی تجھے، یہ ضمیر ہے، منصوب ہے، متصل ہے، بضرن کوئی تکلیف، کوئی بھی تکلیف، فلا تو نہیں، کاشفہ دور کرنے والا، کاشفن ایک دور کرنے والی، اور اسم فاعل ہے کاشفن، کاشفانی، کاشفون، تو کاشفن کوئی دور کر، کاشفہ، فلا کاشفہ تو نہیں ہے دور کرنے والا، لہو اس کو، الا مگر، ہوا وہی، وَإِن اور اگر، یمسس کا وہ پہنچائے تجھے، بخیر کوئی نفع، فہوا تو وہ، یعنی وہ اللہ، علی کل شیء قدیر، علی کا معنی پر، کل شیء، کل کہتے ہیں ہر، شیء چیز، ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کوئی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہیں، کوئی نقصان دینا چاہیں، تو اس کو دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ یہاں پہ بھی، اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ جو تکلیف ہوتی ہے، نقصان جو پہنچتا ہے انسان کو، یہ ہر قسم کے نقصان کو شامل ہے، وہ چاہے بدن میں ہو، وہ عقل کا نقصان ہو، مال کا نقصان ہے، ہر وہ نقصان، ہر وہ ضرر جو انسان کو ہو سکتا ہے، وہ تمام کا تمام اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے شرک جو ہے، اس کی جو جڑ ہے، اس کو کاٹ کے رکھ دیا، کیونکہ انسان کا جب یہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ ہو جاتا ہے کہ کوئی تکلیف، کوئی دکھ جو بھی انسان کو لاحق ہوتا، اس کو دور کرنے والا کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، ہر قسم کی خیر کا مالک ہے کوئی تو وہ صرف اللہ ہے، تو پھر وہ دوسروں کے آگے سجدے کرنا، ان کی قبروں پر نذرانے چڑھانا اور سمجھنا کہ وہ حاجتیں پوری کر سکتے ہیں، بہت بڑی حماقت سمجھے گا۔ جس شخص کا ایمان جو ہے، وہ عقیدہ جو ہے، وہ اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اس طرح کی امیدیں نہیں رکھتا۔ قرآن کریم نے بھی اس بات پر خصوصی طور پر توجہ دی ہے کہ ہر قسم کا نقصان جو انسان کو ہوتا ہے یا نفع ہوتا ہے، وہ کس کے ہاتھ میں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور اگر انسان کوئی اس چیز پر پختہ ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر انسان شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی ساری کی ساری جو امیدیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ لے، اور جو بندہ اس آیت کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنا اعتماد، اپنے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے، خاص طور پر آپ کی دعوت میں، کہ جیسا بھی ہو، جس طرح کی بھی کوئی آپ کے مد مقابل جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، جس طرح کے بھی ضرر کی کوشش کر لیں، نقصان دینے کی کوشش کر لیں، وہ ذرہ بھر بھی آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ارادہ اور مشیت نہ ہو۔ اور اس آیت میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ جب انسان کو مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کیوں؟ انسان کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو نقصان دینے پہنچانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ کی طرف سے انسان کو نقصان ملتا ہے، اللہ کی طرف سے انسان پر کیا آسانیاں ہوتی ہیں، انسان پر فروانیاں ہوتی ہیں، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، سمجھے گا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کی مشیت سے آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا، تو اس لیے انسان کیا کرے گا؟ پھر ہر مصیبت پر صبر کرے گا کہ یہ میرے اللہ کی رضا ہے، اللہ کے حکم سے ایسا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی انسان کا توکل جو ہوتا ہے، انسان کی امیدیں جو ہاں ہوتی جی، ہیں وہ اللہ پر وعلیکم اللہ کے السلام۔ ساتھ کیا ہوتی جاتی ہیں، وہ نجیب ابھی تک آئی نہیں۔ چاہتے ہاں جی، میں نے کہا ابھی تک آئی نہیں، کلثوم نو کہہ رہی ہیں۔ یہ مائک بند کر لیں، مائک بند کر لیں رابعہ عمران۔ جی سر، کر دی سوری۔ جی، تو انسان جو ہے وہ اس کی امیدیں جو اللہ تبارک تعالیٰ پر ہوتی ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اس کو دور کرنے والا اس مصیبت کو، تکلیف کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو انسان کو جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ دور کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے انسان جو ہے جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی تمام امیدیں بھی اللہ سے وابستہ کرتا ہے۔ اس کو مصیبت پریشانی آتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سے ہی کیا کرتا ہے؟ اس کو دور کرنے کی التجا کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح کا تصرف رکھنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کا تصرف کر سکتے ہیں۔ فَيَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تجھے پہنچا دے خیر، تکلیف، یعنی یہ سب اختیار کس کا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ عام ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے؟ تسلی دی ہے کہ آپ کیا ہیں؟ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اگر آپ کو جن کو دعوت آپ دے رہے ہیں نقصان کا بھی ارادہ کریں گے، وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے۔ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، آپ نے صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جو ہیں وہ لیٹے ہیں، تلوار آپ نے لٹکائی ہوئی ہے۔ ایک کافر آتا ہے، تلوار کو اٹھاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ کون بچائے گا مجھ سے آپ کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ، اللہ بچائے گا۔ اللہ پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔
اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں گے نا یہ مشرکین، تو کیا ہوگا، یعنی پاؤں کو دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں آیت کے اندر آتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، بھروسہ، یقین ہے پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، تسلی دی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اس کے بعد اگلی آیت پر سورۃ الانعام ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہے 18 نمبر آیت، جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ 18 نمبر آیت ہے، اس کو پڑھتے ہیں لفظی ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ با محاورہ ترجمہ اس کا پڑھیں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ اور وہی، یعنی وہی اللہ، القاہر غالب ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، وَهُوَ اور وہی اللہ، الحکیم بڑی حکمت والا، الخبیر خوب خبردار ہے۔ یہ آج کے سبق کی دوسری آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی اللہ ہی اپنے بندوں پر غالب بھی ہے، اور وہی کمال حکمت والا ہے، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قاہر ہے، غالب ہے، اللہ تعالیٰ کا غلبہ جو ہے تمام پر ہے، تمام پر اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، غالب ہے۔ فوق عبادی، اللہ تبارک تعالیٰ اوپر ہیں اپنے بندوں کے، کس اعتبار سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر بھی ہیں، مکان کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ سب سے اوپر ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ منزلت کی اعتبار سے بھی سب سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، اوپر ہے، مکان کے اعتبار سے اور مکانہ کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، سب سے اوپر ہے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی کیا ہے قوت کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ پر غلبہ پائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قوت کے اعتبار سے بھی غالب ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جگہ کے اعتبار سے بھی غالب ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے اوپر ہے، فوق کل شیء، اللہ تبارک تعالیٰ سب ہر چیز سے اوپر ہے۔ تو اس آیت میں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اس کے اندر اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے سوا کسی کو ولی نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ غالب ہے اپنی مکانت کے اعتبار سے بھی، جگہ کے اعتبار سے بھی، تو اس لیے ولی بھی کس کو بنانا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کو بنانا چاہیے۔ عباد جو ہیں، یہ عبد جو ہوتا ہے نا، یہ 3 طرح کا ہے، عبودیت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ تو ایک ہوتی ہے عبودیت عام ہوتی ہے، جو کہ مومن کو بھی شامل ہے، کافر کو بھی شامل ہے۔ ایک ہوتی ہے عبودیت جو ہوتی ہے وہ خاص ہوتی ہے، جو کہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اور ایک ہوتی ہے خاص ہوتی ہے، جو کہ کیا انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں کا جو ہے وہ ذکر اپنے کلام میں کیا ہے، قرآن پاک میں کیا ہے۔ جو عام عبودیت ہے، جس کے تحت تمام مخلوقات آتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا کیا ہے، خالق ہے، اور ایک اعتبار سے کیا ہے، سب مطیع فرما برداری سے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اب جو اپنے آپ کو رب بھی کہلواتے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ان پر موت کو مقدر کیا، موت ان کو دی، یعنی اس اعتبار سے وہ اپنی من مانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد ہیں، عبودیت ان کو شامل ہے، یعنی ایک عبد عبودیت جو ہے وہ عام ہوتی ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے نا، سارے کے سارے کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندے بن کر آئیں گے، یعنی سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، سب اللہ کے پاس آئیں گے، تو عبد بن کر اللہ تبارک تعالیٰ کے کیا ہے، سب بندے ہیں، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور ایک عبودیت خاص ہے، وہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. عباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے یہاں سے مراد کیا ہے؟ وہ عبودیت خاص ہے، اور اس سے بھی خاص ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہ رسل جو ہیں، انبیاء اور رسل کی عبودیت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہماری بات جو ہے وہ گزر چکی ہے اپنے بندوں کے لیے. کون سے بندے؟ جو کہ بھیجے گئے ہیں، جو کہ کون ہے؟ رسول ہے. تو عبودیت جو ہوتی ہے یہ تین طرح کی ہوتی ہے. ایک عام ہے، یہ سب کو شامل ہے، مومنوں کافروں کو سب کو. اور ایک عبودیت خاص ہے جو کہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے. اور ایک کیا ہے؟ اخص ہے، خاص الخاص ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ وہ رسول ہے، عبودیت الرسل ہے، جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ قاہر ہے، غالب ہے اپنے بندوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ، خواہ بڑے سے بڑے جابر ہوں، ظالم قسم کے ہوں، اس کے سامنے بے بس ہیں. تمام گردنیں اس کے آگے کیا ہیں؟ جھکی ہوئی ہیں. وہ ہر ایک پر غالب ہے، اور ساری کائنات اس کی مطیع ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی. اللہ تبارک تعالیٰ کی دو صفات، کمال قدرت اور علم میں سے پہلے جملے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ میں کمال قدرت کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قدرت رکھتا ہے سب پر. دوسرے جملے میں کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوتا ہے کمال علم ثابت ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ حکمت والا بھی، خبیر بھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ تمام کی خبر رکھنے والا بھی ہے. قدرت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو سب پر ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جانتا بھی ہے. یعنی وہ اپنے بندوں کے احکام میں کمال حکمت والا بھی ہے، اور اپنے بندوں کے معاملات کی پوری خبر رکھنے والا بھی ہے. اس لیے غلبہ و تسلط کے باوجود اپنی مخلوق کے معاملے میں حکمت اور آگاہی کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس غلبہ تسلط بھی ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ حکمت اور آگاہی کے تقاضے جو ہیں وہ پورے اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کتنا جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے شریک بناتے ہیں، اور اتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں. اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ سب کو جو ہے وہ فوراً نہیں پکڑتے. اللہ تبارک تعالیٰ مہلت بھی دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس غلبہ ہے، تسلط ہے، قدرت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً سب کو ختم کر دے. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ حکمت اور آگاہی کے تمام تقاضوں کے ساتھ کیا ہے؟ مخلوق کو کیا ہے؟ چلا رہے ہیں. قل ای شیء اکبر شہادہ، قل کہہ دو، ای شیء، ای کون سی، شیء چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتاً گواہی میں، قل اللہ، قل کہہ دو، اللہ، اللہ شہید گواہ ہے، بینی، بین کہتے ہیں درمیان، تو بینی میرے درمیان. یہ یا جو اضافت کی ہے، واحد کے لیے دنی، اور جمع ہو تو نا، بینا نا، تو بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. دو بین اس کا معنی درمیان ہی ہے، ادھر بھی پہلے سے میں دوسرے میں بینکم، تو کم کا معنی سر سکرین جی، وبینکم اور تمہارے درمیان، وأوحی الیہ اور وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، ھذا القرآن، ھذا منا یہ اس میں اشارہ ہے، القرآن قرآن، اوحی القرآن یعنی ھذا القرآن، یہ اسم مجہول ہے، اسی لیے یہ القرآن جو ہے اس پر کیا ہے؟ پیش آئی ہے. لِأُنذِرَكُمْ تاکہ، لام جو ہے اس کا معنی ہے تاکہ، انذرا یہ جو حمزہ ہے اس کا معنی کریں گے، یہ متکلم کے لیے ہے، انذرا میں ڈراؤں،
تاکہ میں ڈراؤں تم تمہیں بھی بامنا سے یعنی ساتھ، اور ہی اس کے، بھی اس کے ذریعے، ومن اور جسے بلغا پہنچے یعنی جس کو پہنچے اسے بھی، اِنَّکُمْ کیا واقعہ ہی تم، لتشہدون سب گواہی دیتے ہو، یا تم سب گواہی دیتے ہو، ان بے شک، مع اللہ بے شک اللہ کے ساتھ، آلیہتن اخرى دوسرے معبود ہیں۔ الہ کی جمع کیا ہے؟ آلیہ، معبود۔ قل آپ کہہ دیں، لا اشہد نہیں میں گواہی دیتا، قل کہہ دیں، انما در حقیقت، ہوا ہوا وہی، الہ واحد ایک معبود ہے، وَإِنَّنِي اور بے شک میں، بری بیزار ہوں، بری ہوں، من ما اس سے جو، ما جو اس کا معنی جو ہے، اس سے جو تشرکون تم سب شریک بناتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں، کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہ آپ کہہ دیں اللہ میرے درمیان تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن جو ہے وہ وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور اس کے ساتھ ڈراؤں، تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں اور اسے بھی جس تک یہ قرآن پاک پہنچے۔ کیا بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کہہ دے میں یہ گواہی نہیں دیتا، کہہ دیں وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہہ دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، اللہ کی شہادت جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی شہادت صاحب سے بڑھ کر کیسے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، تو اللہ کی شہادت سے بڑھ کر یعنی اور شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ کی شہادت کیسے سب سے بڑھ کر ہے؟ تو یہ پہلے بات ہم سمجھیں گے۔ شہادت جو ہوتی ہے نا، وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ شہادت انسان جو دیتا ہے، وہ دو طرح سے انسان شہادت دیتا ہے۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے کچھ چیز دیکھ لیتا ہے، اور آنکھوں دیکھا حال جو ہے انسان کیا کرتا ہے، کسی قاضی کے سامنے، جج وغیرہ کے سامنے کیا کر دیتا ہے؟ بیان کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یقین ایسا ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، جس کی بنا پر انسان کیا کرتا ہے؟ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ تو ہم جو گواہی دیتے ہیں نا، مسلمان جو گواہی دیتے ہیں، وہ اپنی یقین کامل کی بنیاد پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادت جو ہے یہ آنکھوں دیکھی شہادت نہیں ہے، نہ ہم عینی شاہد، یا نہ ہم یعنی چشمدید گواہ ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو نہ دیکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ بلکہ ہم یہ گواہی کیوں دیتے ہیں؟ ہم یقین کامل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر کیا دیتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ کی گواہی جو ہے اس لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے، سچی ہے۔ اس گواہی میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، وہ چونکہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو یہ اس لحاظ سے تو یہ کیا ہوگی؟ شہادت آنکھوں دیکھی ہوگی۔ پھر وہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق و مالک ہے اور اس کا مربی ہے، لہذا اسی اعتبار سے وہ کیا ہے؟ یقین کامل ہے۔ بلکہ حقیقی علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ۔ اسے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے،
اور دوسرا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بنانے والا ہے، خالق مالک، ہر چیز اس سے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گواہی ہے نا، شہادت، یہ اس اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ آیت کے اندر ہی موجود ہے کہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور اس کو بھی ڈراؤں جس تک یہ کیا ہے، یہ دعوت پہنچے، یہ قرآن پاک جو ہے وہ پہنچے۔ لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، جس تک یہ پہنچے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے تا قیامت ہے، سب کے لیے ہے۔ کفار مکہ کے بعد جب یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، تو کفار کہنے لگے کہ بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تب یہ آیت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی، یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر گواہ ہے کہ میں فی الواقع اس کا رسول ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اور وہ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ یہ قرآن اسی نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور مجھے رسول بنانے اور قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی آخرت کے عذاب سے بر وقت کیا ہے تنبیہ کروں، ڈراؤں، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن تک یہ آواز کیا ہے پہنچے گی۔ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے تمام جتنے بھی اقوام عالم ہیں ان تمام کے لیے ہے، اور تا قیامت کیا ہے اس آیت سے کیا ہوتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، جو رسالت ہے، یہ تمام اقوام کے لیے ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو رسالت ملنے کے بعد، اب کیا ہے، روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی دین پر ہے۔ تمام کی تمام شریعتیں کیا ہیں، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی انبیاء سے بھی علیہ السلام سے وعدہ لے لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نازل کرے گا آسمانوں سے، دنیا پر وہ آئیں گے، تو پھر وہ کیا ہے، کیا اپنی شریعت لے کر آئیں گے جو پہلے لے کر آئے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اسی دین کے مطابق کیا کریں گے، عمل کریں گے، اسی شریعت کو لے کر چلیں گے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس پر عمل کریں گے، اسی کے مطابق کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اپنی شریعت جو ہے، یہ اس سے پتہ چلا کہ جتنی پہلی شریعتیں وہ ساری کی ساری کیا ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں۔ اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ امت مسلمہ جو ہے اس کا یہ فرض ہے کہ قرآن کریم کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک کیا کر دیں، پہنچا دیں۔ یہ وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب آپ نے حج کیا 10 ہجری کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گواہ بنایا کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا؟ صحابہ کرام نے گواہی دی کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے تو حق ادا کر دیا پہنچانے میں۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو تم میں سے موجود ہے حاضر اس کو چاہیے کہ جو پاس نہیں اس تک دین کو کیا کرے، پہنچا دے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں، جتنا بھی آتا ہے، چاہے ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی ہمیں چاہیے کہ دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ جو ہمارے اوپر فریضہ ہے نا، جو ہمارے پاس دین پہنچا ہے اس کو پہنچانے کا وہ پورا ہو۔ اس لیے جو ہم پڑھتے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ وہ کیا ہے، ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، دوسروں کو بھی اس کے بارے میں کیا کہیں، رہنمائی کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول کیا کریں، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے جو آپ پر آپ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ حق رسالت ادا ہی نہیں کریں گے۔ تو حق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا وہ پہنچایا آپ نے، اور امت کو اب کیا کہا کہ جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے وہ کیا ہے، آگے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمیں جو بھی علم ہوتا ہے، جو ہمارے پاس قرآن پاک کا علم آتا ہے، حدیث کا علم آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں تک کیا کریں، پہنچائیں۔ قرآن پاک کی دعوت جو ہے، قرآن پاک جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دین ہے ہمارا، ایک تو بات یہ کہ قیامت تک رہے گا، تمام لوگوں کے لیے، عرب ہوں، عجم ہوں، جن ان سب کے لیے ہے۔ اور یہ رسالت کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ رسالت عالمگیر رسالت ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اس کے مطابق روم، ایران، حبشہ، کئی ممالک کو کیا کی، دین اسلام کی کیا دی تھی، دعوت دی تھی، اور اپنی امت کہ ہر فرد کو حکم دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے جو بھی تمہیں پہنچا ہے اس کو آگے پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی ہے، چاہے ایک آیت ہے، اس کو بھی کیا کریں، آگے پہنچا دیں۔ تو اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات سننے والوں میں سے ہر شخص اسے پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، فَلْيُبَلِّغْهُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ عمران سمیع مقالتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو یاد کرتا ہے پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ بہت بڑی کیا ہے بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس بندے کے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے پھر آگے لوگوں تک کو اس کو کیا کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ تو ان حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے جو احکام ہیں وہ تمام لوگوں کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہر زمانے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس کے اگلے زمانے والے جو لوگ ہیں ان تک اس کی دعوت قرآن و حدیث کی کیا ہے، پہنچائیں۔ قرآن پاک کے احکام جو ہے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک خاص نہیں ہے، محدود نہیں تھے، بلکہ حالات کی تبدیلی کے بہانے قرآن و حدیث کے احکام میں تبدیلی کرنا یہ کیا ہے، درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرمایا، انکم لتشہدون، کیا تم کیا کرتے ہو، گواہی دیتے ہو، یعنی قرآن میں مذکور توحید کے واضح اور قطعی دلائل کے باوجود کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ اب کہہ دیجئے تم جو چاہو کہو، میں یہ شہادت کبھی نہیں دے سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ معبود تو صرف ایک اللہ ہی ہے اور میں کسی اور کو معبود نہیں مانتا۔ یہ وجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آپ کہہ دیں کافر، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، برات کا اعلان کر رہے ہیں، کس سے، اس چیز سے جس سے کیا کرتے ہیں، جس کو یہی جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، برات کا اعلان کر رہے ہیں، اور صاف کہتے ہیں، کہہ دیا کہ میں ان تمام ہستیوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو بری ہوں، تمہارے شرک سے جو تم کیا کرتے ہو، شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اور اس سے کیا کرتا ہوں، اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا، اس آیت سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
سب سے بڑی شہادت اللہ تبارک تعالیٰ کی گواہی ہے۔ کس اعتبار سے ہیں؟ وہ ہم نے شروع میں پڑھا، دو اعتبار سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو شہادت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کے اندر کیا ہے؟ دونوں چیزیں۔ اس اعتبار سے سب سے بڑی شہادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت ہے۔ تو اللہ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا ہے؟ قرآن پاک کو نازل کیا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کو بھی ڈرایا جائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ہیں ان کو بھی۔ تو اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بھی کیا ہے؟ برات کا اعلان کر دیا۔ ایسے ہی ہمیں بھی چاہیے اس طرح کے جو ہیں جو دین ہم تک پہنچا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے سیکھا ہے، اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، اور جتنا ہم سیکھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اور یہ بات ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے والوں کے لیے کیا ہے؟ بشارت دی ہے۔ اور کون سی بشارت؟ فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ کرے جو میری بات کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کیا ہے؟ بشارت ہے۔ جی، اسی کے ساتھ اپنا سبق مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے جو ہے آیت نمبر 20 انشاءاللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔